الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے ساتھ مناسبت۔ سورہ مائدہ کی اپنے سے ماقبل سورت نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اوفو بالعقود، تمام عہد پورے کرو۔ عقود کا معنی عہد ہیں، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد کون سے عہد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، امام ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ نمبر 2، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ نمبر 4، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرام فرما دیں۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار جائز ہے۔ خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر کو، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا۔ اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں
اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو۔ اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کی اور جو منع فرمائیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ نیز جو چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سبھی داخل ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم صفا و مروہ پہاڑوں پر پڑے تو وہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے، اور رب کریم عز و جل نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ترجمہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو۔ فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ محترم مہینے 4 ہیں، رجب، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا۔ یاد رہے کہ اول اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احترام بدستور باقی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں آئے گی۔ وَلَلْ هَدْيَ وَلَلْ قَلَائِدَ، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے والی قربانیاں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لے کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے چھیڑ خانی نہ کرے۔ حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو۔ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں سے مراد حج و عمرہ کے لیے آنے والے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب عز و جل پر ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار و بد عہد کی طرح پیٹ پھیر کر گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا۔ اگلے سال وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی کلادہ پوش یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ کرام نے اسی شریح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف سے باہر شکار کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حکم در حقیقت ایک اجازت ہے، مگر یہ اباحت جائز ہونا ایسا قطعی ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں برانگیختہ نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ اہل مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو حدیبیہ کے دن عمرہ کرنے سے روکا، لیکن تم ان کے اس معاندانہ فعل کا انتقام نہ لو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اب کافر کو مسجد حرام سے روکا جائے گا کیونکہ بعد میں ممانعت کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے،
انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، نمبر 1 نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، نمبر 2 گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنے کا۔ بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اثم سے مراد گناہ ہے، اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا۔ ایک قول یہ ہے کہ اثم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم، یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقویٰ میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، اور اثم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہو۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہے۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے، کسی کا حق مارنے میں دوسرے سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہیں، اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پاسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا،
تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر چوپائے حلال ہیں سوائے ان چوپایوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے۔ یہاں انہی کا بیان ہے اور 11 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہوا اور وہ بے ذبح مر جائے۔ نمبر 2 بہنے والا خون۔ نمبر 3 سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء۔ نمبر 4 وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ عز و جل کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو، وہ حرام نہیں، جیسا کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے، مگر ذبح ان کا فقط اللہ عز و جل کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب ہیں۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ جو لوگ ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں، اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 5 گلا گونٹ کر مارا ہوا جانور۔ نمبر 6 وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ نمبر 7 جو گر کر برا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں۔ نمبر 8 وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ نمبر 9 وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو، لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد زندہ بچ گئے ہوں پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہیں۔ نمبر 10 وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے۔ اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ بطور خاص ان میں رائج تھا۔ نمبر 11 کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجت الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجت الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دینی کامیابی کے دن خوشی منانا جائز ہے۔ اس آیت کے متعلق بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کون سی آیت؟ اس یہودی نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ نیز ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی سب سے عظیم نعمت کی یادگار و شکر گزاری ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔
مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم نعمت تھی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں. آیت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سے معلوم ہونے والے احکام. اس آیت سے کئی احکام معلوم ہوئے. پہلا یہ کہ صرف اسلام اللہ عز و جل کو پسند ہے، یعنی جو اب دین محمدی کی صورت میں ہے، باقی سب دین اب ناقابل قبول ہیں. دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. تیسرا یہ کہ اصول دین میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، اجتہادی فروعی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے. چوتھا یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا. سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں، لہذا قادیانی جھوٹے، بے دین اور خدا عز و جل کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں. پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے، خدا عز و جل کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال شاخیں اور پتے، اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا بیکار ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے. اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے. صدق اللہ العظیم.